اچھا، آپ کی نظر میں شیطان کا حلیہ کیا ہو سکتا ہے؟ چلے میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ کو شیطان کون سا لگتا ہے؟ آپ تو یہی کہیں گے نا کہ جس کے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، گانے سن رہا ہے اور جناب مزے کر رہا ہے، مسجد بھی نہیں جا رہا، وہی شیطان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین اکرام، پاک جرمن ماڈل اسکول کے اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہمارے اس ویلاگ کا عنوان ہے شیطان کا حلیہ اور شیطان کی واردات۔ آپ سب سوچ کے حیران ہوں گے کہ شیطان کا حلیہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ شیطان کا کیا حلیہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا پہلے بھی کہ ہم لوگ رسول خدا کے فرمان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ اگر تم نے ان دونوں کو پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو آئیے قرآن سے کیوں نہ پوچھیں کہ یہ شیطان کا حلیہ کیا ہے۔ اچھا، آپ کی نظر میں شیطان کا حلیہ کیا ہو سکتا ہے؟ چلے میں آپ کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک لڑکا جس کے گریبان کھلا ہوا ہے اور گلے میں طرح طرح کے لاکٹ پہنے ہوئے ہیں، صرف زنجیریں پہنی ہوئی ہیں اور شرٹ کے اوپر لو لکھایا ہوا ہے، ڈو اٹ لکھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لکھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کانوں میں اس نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے اور جناب بال ہپیوں جیسے بنا کے اور مست گانے لگا کے اس پہ جھوم رہا ہے۔ ایک تو لڑکا یہ ہو گیا۔ اچھا، دوسرے لڑکے کا حلیہ بتاؤں؟ دوسرا حلیہ لڑکے کا یہ ہے کہ سر پر ٹوپی ہے، ماشاءاللہ داڑھی بھی موجود ہے اور جناب ہاتھ میں اس کے تسبیح ہے، سفید رنگ کے کپڑے میں سر جھکا ہوا ہے اور سر جھکا کے ہاتھ میں تسبیح پڑھتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دونوں لڑکوں میں سے آپ کو شیطان کون سا لگتا ہے؟ آپ تو یہی کہیں گے نا کہ جس کے کانوں میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے، گانے سن رہا ہے اور جناب مزے کر رہا ہے، مسجد بھی نہیں جا رہا، وہی شیطان ہوگا۔ کیوں یقیناً شک تو نہیں ہے کہ وہ بھی شیطان ہوگا، اور ایسا ہو بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پروردگار عالم نے جو قرآن میں شیطان کا ذکر کیا ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے کہ خدا نے شیطان کے بارے میں کیا بتایا؟ آئیے پڑھتے ہیں سورہ حشر کی آیت نمبر 16۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان نکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ شیطان کی مثال یہ ہے کہ شیطان نے انسان سے جب کہا کہ تو اللہ کے فرمان کا انکار کر دے، اور انسان نے انکار کر دیا۔ جب انسان نے انکار کر دیا تو شیطان صاحب نے کہا کہ قال انی بریء منک، بھائی میں تو تجھ سے بیزار ہوں، میں تو تجھ سے بری ہوں، جاؤ دور جاؤ مجھ سے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، وہ جو پہلے دو حلیے بتائے تھے آپ کو کہ ایک کے کانوں میں ہیڈ فون تھا، گانے سن رہا تھا، اور ٹوپی پہن کے ایک بندہ مسجد کو جا رہا تھا، مجھے بتائیں ان میں سے اللہ سے ڈرنے والا کون تھا؟ ظاہر ہے وہی ہوگا نا کہ جو سر جھکا کے مسجد کی طرف جا رہا تھا اور ہاتھ میں اس کی تسبیح تھی۔ تو پروردگار تو کہتا ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ شیطان تو اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص بظاہر اللہ سے ڈرتا ہو اس کو کہیں تم مومن بندہ سمجھ کے نہ سمجھ کے بیٹھ جانا، ہو سکتا ہے سب سے بڑا شیطان وہ خود ہو۔ تو اب کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم پھنس گئے کہ ایک تو بظاہر صاف شیطان نظر آ رہا تھا، وہ گلے میں مائک لگا کے مسجد سے دور، یہ تو قرآن کہہ دیا کہ شیطان تو خدا سے ڈرتا ہے، تو شیطان کو پہچاننے کا کوئی طریقہ بتایا ہے خدا نے؟ کیوں نہیں بتایا؟ پروردگار نے اس قرآن حکیم میں ہر چیز کا ذکر کیا ہے، صرف انسان کی توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طرح سورہ یوسف میں فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ کتنی نشانیاں ہیں زمین اور آسمان میں میری، لیکن وہ گزرتے ہیں، لیکن ذرا بھی غور نہیں کرتے۔ تو پروردگار کی یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کاش مسلمان اس فرمان پہ عمل کر کے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کے فرمان پہ غور کریں، اہل بیت کے فرمان پہ غور کریں، تو اس طرح کے دھوکے باز منافق جو بظاہر آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا شیطانیت اندر کی آپ فوراً پکڑ لیں گے۔ تو اللہ نے ہمیں متوجہ کیا اور شیطان کی ایک نہیں کئی پہچانیں بتائی ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ایک آپ کو پہچان بتاتا ہوں جو سب سے خطرناک پہچان ہے اور جس کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ شیطان کا حلیہ یہ ہے کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی شیطان آپ کو لگے گا بڑا دیندار،
لیکن وہ کرتا کیا ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں قرآن سے کہ شیطان کرتا کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53، وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ دیکھو اچھی بات کیا کرو، بری بات نہ کیا کرو، اچھی بات کیا کرو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک یہ جو شیطان ہے یہ تمہارے درمیان میں فساد ڈالتا ہے، جدائی ڈالتا ہے، دشمنی ڈالتا ہے۔ ان الشیطان قال للانسان عدو مبینہ، کیونکہ انسان کا جو کھلا دشمن ہے وہ شیطان ہے۔ اب پتہ چلا کہ بظاہر اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ہاتھ میں تسبیحاں ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، سر پہ ٹوپیاں موجود ہیں، مسجد رواں دوا ہے، لیکن کام کیا کرتا ہے؟ کام لوگوں کے درمیان میں فساد اور جدائی ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر آپ کو کوئی دیندار نظر آئے اور لوگوں کے درمیان میں، خاص طور پہ مومنین کے درمیان میں، مسلمین کے درمیان میں جدائی ڈال رہا ہو، فساد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو، سمجھ جانا یہ وہی شیطان ہے جو تمہیں تو آپس میں لڑا دے گا، لیکن جب تم لڑ جاؤ گے تو کیا کہے گا؟ انی بریئن، میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پہچانے شیطان کو، یہ ہے شیطان جنہوں نے پوری امت مسلمہ کے درمیان میں تفرقہ پیدا کیا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑایا ہے اور باہر کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا ہے ہماری کمزوری کا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں، اگر شیطان یہ ہے تو آئیں قرآن بتاتا ہے کہ رحمان کون ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ رحمان کون ہے، تو آئیں سورہ انفال کی طرف چلتے ہیں۔ پروردگار کیا فرماتا ہے؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، میں وہ ہوں جس نے تمہارے درمیان میں محبت ڈالی۔ یعنی شیطان جدائی ڈالتا ہے اور اللہ محبت ڈالتا ہے۔ تو اب دیندار وہ ہے جو لوگوں کے درمیان میں محبت ڈالتا ہے، بھائی کو بھائی سے ملاتا ہے، انسان کو انسان سے قریب لے کے آتا ہے۔ یہی تو ہمارے رسول کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر تم زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کا سب تم خرچ کر دو، ما الفت بین قلوبہم، تو تم ان لوگوں کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے۔ ولکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ انہ عزیز حکیم، کیونکہ وہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ تو آئیے رحمان کی طرف آ جائیے تاکہ لوگوں میں محبت پیدا ہو۔ شیطان سے دور ہو جائیے، شیطان کو پہچانیے۔ شیطان آدھا سچ اور آدھا جھوٹ بول کے گمراہ کرتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے سامنے قسمیں کھا رہا تھا، پروردگار نے فرمایا اس نے قسمیں کھائیں کہ جنت کا پھل کھا لو۔ یہ ہے شیطان، اللہ کا نام لے کے گمراہ کرتا ہے، ایسے نہیں گمراہ کرتا۔ اور آئیے پھر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سورہ آراف میں آواز دی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اگر شیطان تمہارے درمیان میں جدائی ڈالے، فساد ڈالے، تو تم کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس لیے اگر آپ کے دل میں کسی کے ساتھ دشمنی کا خیال آ رہا ہے، یا کوئی آپ کے سامنے آپ کے بھائی کی غیبت کر رہا ہے، آپ کے بھائی پر بہتان لگا رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان میں جدائی ڈال رہا ہے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے اس شیطان سے الگ ہو جائیے اور پروردگار سے دعا کیجئے کہ ہم پر اپنا رحم کرے اور ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔